شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله ہمیں رمضان المبارک کا مقدس و محترم اور معظم مہینہ نصیب ہو انشاءاللہ۔ ہر سال یہ مہینہ ایک مہمان کی حیثیت سے ہمیں عطا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی کما حقوق قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو اللہ کے دربار میں یہ ہماری شکایت نہ کرے بلکہ ہماری شفاعت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
صحابہ کے سامنے ایک خطبہ ارشاد میں آج اسی خطبے کا کچھ حصہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی زبان خطبہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اس کا عنوان جو ہے وہ عظمت رمضان خطیب بھی اعلیٰ ہے جس مسجد میں خطبہ دیا گیا وہ مسجد بھی اعلیٰ ہے جن لوگوں کے سامنے آپ نے خطبہ دیا وہ لوگ یقیناً خطبے کا عنوان بھی اعلیٰ ہے خطیب صرف اعلیٰ نہیں خطیب اتنا عظیم ہے کہ اس کے لبوں سے رب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وہ اس وقت تک بولتا نہیں جب تک میری وحی نہیں خطیب اتنا اعلیٰ ہے کہ جس زمین پہ اپنے قدم ٹکا دیتا ہے اللہ اس زمین کی قسمیں اٹھا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد خطیب اتنا اعلیٰ ہے کہ اپنے حجرے سے نکل کے جب محراب اور منبر کی طرف قدم رکھتا ہے چلتا ہے رب اس سارے راستے کو ریاض الجنت خطیب اتنا اعلیٰ ہے کہ جس قبرستان میں دعا کر دیتا ہے اللہ اس پورے قبرستان کو جنت البقیع بناتا رحمت للعالمین بھی ہے شفیع المذنبین بھی ہے امام المرسلین بھی ہے پھر خاتم النبیین بھی جس مسجد میں یہ خطبہ دیا گیا اس مسجد کی تعمیر میں اللہ
میرا یہ جملہ پسند آئے تو پہلا اچھا جملہ ہے۔ مسجد نبوی اس کی تعمیر میں پتھر اٹھا اٹھا کے لانے والا وہ ہے کہ جب وہ خود گلیوں میں چلتا ہے تو پتھر اسے سلام کرتے ہیں۔ اس مسجد کی تاریخ ہے رب کرتا ہے۔ جس میں ریاض الجنہ موجود، خطیب بھی اعلیٰ ہے۔ جس مسجد میں یہ خطبہ دیا گیا وہ مسجد بھی اعلیٰ ہے، اور جو سننے والے تھے وہ اتنے مقدس لوگ تھے، اتنے پاکیزہ کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرنے لگتے ہیں، جن کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ جنت کی پورے اپنی آنکھیں ملنا بھی سعادت سمجھ۔ سامعین اتنے آنا ہے کہ ان کے ایمان کی گواہی خود رب نے دی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، صرف گواہی نہیں دی بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو تیرے یار ہیں نا ان کے دلوں میں ایمان میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور اللہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ایمان کون ملا؟ آج کوئی آدمی ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے ان کا ایمان ثابت کرو، ایمان ثابت کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اوپر سے تھا تیرے ابے دسیا بھی تو سی، تجھے کس نے بتایا کہ اوپر سے تھا؟ تجھ پر وہی آئی ہے کہ جب ایمان ثابت کیا جاتا ہے تو بہانہ بناتے ہو، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے۔ سننے والے وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی گواہیاں خود رب نے دی ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اپنی رضا کے پروانے رب نے ان کے ہاتھ میں دیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرا اگلا جملہ پسند آئے تو کہنا اچھا جملہ کہیے، سننے والے وہ لوگ ہیں جن کو جنت ڈھونڈتی پھرتی تھی۔ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ میرا سونا پیغمبر قسم جنت سجائی تیرے جان واسطے۔ خطیب بھی آنا ہے، یہ 29 شعبان کی بات ہے۔ خطیب بھی آلہ ہے، جس مسجد میں خطبہ دیا گیا وہ مسجد بھی آلہ ہے، اور جن لوگوں کے سامنے خطبہ دیا گیا وہ لوگ بھی آلہ ہے، اور خطبے کا موضوع ہے عظمت رمضان۔ میرے آقا نے اس میں کچھ احکام بیان کیے، اس میں رمضان کی عظمتیں بیان کی۔ شروع میں یہاں رمضان کی عظمت کا ذکر کیا، ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ اتنی عربی تو کوئی سمجھ نہیں، شہر کا معنی مہینہ، عظیم کوئی لفظ ہو اوکھا نہیں کہ مبارک بھی۔ قد اظلکم شہر، تم پر سایہ ڈالنا چاہتا ہے، یعنی آنا چاہتا ہے، تم پر سایہ ڈالنا چاہتا ہے، یعنی آنا چاہتا ہے۔ شہر عظیم، شہر مبارک۔ جب میں رمضان مبارک کی عظمتیں پڑھتا ہوں، ثواب اور نیکیاں اللہ تعالیٰ نچھاور کر رہے ہیں،
کوئی بہانہ ہاتھ آوے تے میں مسلمانوں نوں بخشاں بہانے ڈھونڈ رہی ہے رب کی رحمت حق بہانہ بھی جو ہے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. جب میں اس کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ رمضان جو ہے نا یہ سارے سال کا دن ہے. اگرچہ مجھے کسی کا قول تو نہیں مل سکا لیکن لگتا ہے ایسے کہ رمضان سارے سال کا کیا ہے 12 مہینوں کا دل ایک عظیم عضو ہے. جتنے ہمارے اعضاء ہیں ناک کان آنکھ ہاتھ پاؤں ان سب میں عظیم عضو اگر کوئی ہے وہ کیا ہے میری آقا نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا ایک لوتھڑا ہے وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح اور اگر وہ فاسد ہو جائے اس میں فتور آ جائے انسان کا سارا جسم کیا ہوگا فاسد ہوگا. عظیم عضو جسمانی لحاظ سے بھی عظیم ہے. ہاتھ کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے پاؤں کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے آنکھ پھوٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے زبان کٹ جائے بندہ زندہ رہتا ہے اور یہ ظالم یہاں دھڑکنا بند کر زندگی کا کوئی مسئلہ. جسمانی لحاظ سے بھی دل عظیم عضو ہے اور روحانی اعتبار سے بھی دل عظیم عضو ہے. کیسے سمجھے ہوا میرے ہاتھ نیکیاں کرنے لگ جائیں میرے پاؤں نیکیاں کرنے لگ جائیں میری زبان نیکی کرنے لگ جائے میرے کان نیکیاں کرنے لگ جائیں میری آنکھیں نیکیاں کرنے لگ جائیں میں ہاتھوں سے نیکی کا کام کروں پاؤں سے نیکی کی طرف چل کے جاؤں آنکھوں سے نیکی والی چیز کو دیکھوں نیک بولوں نیک بات سنوں میرے سارے اعضاء نیکیاں کرتے رہیں جب تک یہ ظالم نیت نہ کرے. کوئی سوال کوئی بدلہ یہ نیت کرے گا انما الاعمال اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. میرے سارے اعضاء نیکیاں کرتے رہیں جب تک یہ نیت نہیں کرے گا کسی نیکی کا بدلہ نہیں. اگلی بات سنو میرے ہاتھ نیکی نہ کریں میرے پاؤں نیکی نہ کریں میری آنکھیں نیکی کا کام نہ کریں میرے کان نیکی کا کام نہ کریں میرے پاس استطاعت نہیں طاقت نہیں قوت نہیں یہ نیت کر لے گا اللہ کہتے ہیں پھر بھی ہم نیکیاں لکھ دیا سارے اعضاء میں عظیم کن کیا ہوا یہ نیت نہ کرے تو جتنی نیکیاں اعضاء کرتے رہے رائی برابر بھی نہیں اور اعضاء کوئی نیکی نہ کرے صرف یہ نیت کرے قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اس کے اعمال کم پڑ جائیں گے گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں ہوگی اللہ اسے کہیں گے گھبرا نہیں تیری کچھ نیکیاں ہمارے پاس محفوظ ہیں تو نے مسجد بنائی تو نے عمرے کیے تو نے حج کیے تو نے قربانی کے جانور ذبح کیے اللہ گنیں گے وہ بندہ کہے گا مولا کدائی کسی اور کا اعمال نامہ سے نہیں کھل گیا مسجد بنائی حج کیے عمرے کیے میرے پاس تو کھانے کے لیے رقم نہیں ہوتی تھی میں نے تو ساری زندگی کوئی حج نہیں کیا میں نے تو ساری زندگی کوئی عمرہ نہیں کیا میں مسجد کیسے بنا سکتا تھا میرا اپنا گھر نہیں تھا یہ سب کچھ کیا ہے اللہ فرمائیں گے ذرا غور کر کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تو کہا کرتا تھا میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں مسجد
میں جانور ذبح کرتا، میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں عمرہ کرتا، میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں حج پہ جاتا، یہ میں جانتا ہوں تیرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ تو نے جانور ذبح کیے، نہ حج پہ گیا، نہ عمرے پہ گیا، نہ مسجد بنائی، تیرے دل نے نیت کر لی، ہم نے مسجد بنانے کا ثواب ملا۔ سب سے عظیم ملک کیا ہے؟ بندہ کر کچھ نہیں رہا اور اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں صرف اس کی نیت کرنے کی، یہ درست ہے، اس کی نیت میں فطور نہیں۔ تو میں جب رمضان مبارک کے حالات پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ رمضان سارے سال کا کیا ہے، یہ بھی عظیم ہے، سارے مہینوں میں سے عظیم مہینہ ہے۔ اسی حدیث میں میرے نبی، اسی خطبے میں میرے نبی نے تذکرہ کیا، اسی خطبے میں جب آپ نے کہا شہر عظیم شہر مبارک، تو آگے میرے نبی نے فرمایا اس مہینے میں جو نفل پڑے گا اللہ اسے فرض کے برابر ثواب عطا۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے بھائی نفل بھی نماز ہے فرض بھی نماز ہے، یہ اتنا فرق کیا ہوا کہ نفل پڑے فرضوں کا ثواب؟ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ فرض اور نفل میں کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے، کیسے بتاؤں؟ کہاں زمین اور کہاں آسمان، کتنے فرش نے کتنے عرش، کہاں ریت کا ذرہ اور کہاں صحرا، کہاں ایک کنکر اور کہاں پہاڑ، کہاں پانی کا ایک قطرہ اور کہاں سمندر۔ انہیں سمجھو نفل قطرے کی طرح ہے، فرض سمندر کی طرح۔ آپ کو سمجھ آئی کتنا فرق ہے نفل اور فرض میں؟ کوئی معمولی فرق ہے؟ کہاں نفل اور کہاں فرض؟ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی اس مہینے میں نفل پڑے گا اللہ اسے فرض کے برابر ثواب دے گا، جو ایک فرض پڑے گا اللہ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب دے گا۔ کوئی بات آئی نا، یہ ظالم نیت کر لے آزاد کچھ بھی نہ کرے پھر بھی اللہ نیکیاں دے گا، اور یہاں بندہ نفل پڑھ رہا ثواب فرضوں پر، بندہ ایک فرض پڑھ رہا ہے بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اسے 70 گنا بڑھایا، ایک 100 روپے خرچ کر رہا 7,000 کے برابر۔ غریب لوگوں واسطے تو بڑی موجود ہیں جو آگے پیچھے خرچ نہیں کر سکتے، امیر لوگ تو ویسے بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، قرض کیا ہے، فضل کیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے خوشحال کیا ہے، اللہ نے اس کے حالات دے، ہماری تو دعا ہے، وہ تو خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بیچارے غریب لوگ ہیں جو خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے یہ مہینہ نعمت بن کے آیا، وہ 100 خرچ کریں گے اللہ کتنا ثواب دے گا، 1000 کے بعد 1000 خرچ کرے گا اللہ ثواب دے گا 70,000 کا۔ 1000 خرچ کرے گا، ابھی پیچھے گلی میں کوئی رکشے والا آئے، گاڑی والا آئے اور اسپیکر پہ اعلان کرے 70,000 والا موٹر سائیکل 1,000 میں، آ جاؤ بھائی، 70,000 والا موٹر سائیکل 1,000 اتنے نہیں رہے 70,000 والی چیز 1,000 میں ہو سکتا ہے وہ مزاق کر رہا، وہ کیا کر رہا؟ یہ بھی
اور میرے کو مزید ہو کیسے بھاگتے ہیں لوگ 70,000 کی چیز 1,000 میں لگے بھاگنے سارے لوگ. یہاں اللہ کہتی ہے میرے پاس آ میں جھوٹ نہیں بولتا اور میری رحمتوں کے خزانے کے سٹاک بھی کبھی ختم نہیں. کہ سٹاک ختم ہو جائے یہاں تو کمی نہیں آتی. تمہارے پہلے اور پچھلے جن اور انسان اللہ اکبر اللہ اکبر لوگوں نے کس ہستی کو چھوڑا کن کے پیچھے بھاگے کس ہستی کو چھوڑا اور کن کے پیچھے بھاگے. تمہارے پہلے اور پچھلے جن اور انسان ایک میدان میں اکٹھے ہو ہر بندہ اپنی اپنی حاجت مانگے. ساری خلقت حضرت آدم سے لے کے آج تک ایک میدان میں اکٹھے ہو ہر کوئی اپنی اپنی حاجت مانگے. میں اس کا مانگا دے دوں جو مانگا ہے ہر ایک کو دے دوں. مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے میری رحمت کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالی جائے اس کے ناکے پہ پانی کا قطرہ اسے چھوڑ کے کہاں سجدے ہو رہے ہیں جناب. اسے چھوڑ کے کن سے مانگا جا رہا ہے اسے چھوڑ کے کنہیں لجپال سمجھا جا رہا ہے اسے چھوڑ کے کنہیں داتا کہا جا رہا ہے اسے چھوڑ کے کنہیں جنبش کہا جا رہا ہے. جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے انہیں اپنا مشکل کشا مانتے. چھوڑا کس کو جو ہر ایک کی حاجت پوری کرے اس کے خزانوں میں کوئی کمی چھوڑا اسے اس کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا. میں تھوڑا جا توحید کا درج دینا نعرہ تکبیر اللہ اکبر. رمضان مبارک ہے تو ہمارے سارے جمعے توحید کے آپ جتنے ہمارے مقتدی ہیں رمضان مبارک کے جمعے کے لیے آپ اپنے احباب کو دوستوں کو قریب کو پڑوسی آپ کے فرم میں ملازم کے عقائد ڈاول ڈول ہیں انہیں توحید کی سمجھ نہیں انہیں محنتیں کر کے لاؤ. اللہ کرے تیری محنت سے کسی ایک آدمی کو بھی توحید کا میٹھا میوہ چکھنا نصیب ہو. تیری نجات کے لیے کافی محنت کیا کرو. یہ جو مسئلہ سمجھے اپنے تک ہے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی گہرا دوست ہوتا ہے نہیں ہوتا. دفتر میں کلیگ ہے جس تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہیں اس میں ساتھی اپنا کوئی ملازم ہے انہیں خاص کر کے رمضان کے جمعے کی دعوت انشاءاللہ آیت الکرسی کی تشریح اسے سنیں. اللہ کرے کسی کو سمجھ ہو لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا. چاہیے کہ مانگے چاہیے کہ مانگے احدکم تم میں سے ایک ایک مانگے ربہ. کس نے تعلیم دی؟ میرے نبی نے یہ تعلیم دی تھی کہ بیٹے مانگنے ہو تو مجھ سے مانگو دولت مانگنی ہو تو مجھ سے مانگو صحت مانگنی ہو تو مجھ سے مانگو مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو مجھے پکارو. میرے نبی نے یہ دعوت نہیں دی. میرے
میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں، کوئی لائق نہیں۔ اس لیے لائق نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں، اس لیے لائق نہیں ہے کہ وہ مالک نہیں، اس لیے لائق نہیں ہے کہ وہ قادر نہیں ہے۔ جس سے تو مانگ رہا ہے نا وہ مالک نہیں ہے، جو چیز تو مانگ رہا ہے وہ اس کے پاس میں نہیں ہے، وہ قادر نہیں، وہ مالک نہیں۔ تو آجوں سے مانگ رہا ہے، آجوں سے مانگ رہا ہے، میرے دروازے پہ آ، میں ایسا قادر ہوں، چاہوں نا تو بغیر خامن کے مریم کی گود ہری کا لے رکھا، جن کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے، لا یملکون مثقال ذرہ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک ہو نہیں۔ چاہیے کہ مانگے تم میں سے ایک ایک رب کو۔ میں ہر دفعہ آپ کو کہتا ہوں جب اللہ کی توحید بیان ہو، چہرے پہ مسکراہٹ آئے، بشاشت آئے، تائید کیا کرو خطیب کی کہ ہم اس مسئلے میں تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا بھی یہی نظریہ ہے۔ نام لکھاؤ اپنے نام، اللہ کے دربار میں اپنے نام لکھاؤ کہ مولا ہم بھی موحد ہیں۔ اس دور میں جب لوگ قبروں پر، مزاروں پر، تازیوں پر، تابوتوں پر، پادریوں کے سامنے، جانوروں کے سامنے جھک رہے ہیں، مولا ہم تیرے دروازے پہ ہیں۔ مولا لوگوں کے تو داتا بہت ہیں، ہمارا داتا تو صرف تو ہے۔ لوگوں نے جنبش بڑے بنائے، ہمارا جنبش تو ہے۔ لوگوں نے غریب نواز بنائے، ہمارا غریب نواز تو ہے۔ لوگوں نے بڑے لجپال بنائے، ہمارا لجپال تو ہے۔ لوگوں نے در در پہ سجدہ کیا، مولا ہم مر جائیں گے تیرا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، حضرت واہ ملکہ کشا، حضرت بنانا تعالیٰ بنانے صاحب، جمعیت شاہ صاحب کا سننا۔ یسأل احدکم ربہ، بولو نام لکھو اپنے، کس سے مانگے؟ حتی شس نالی، واہ میرے پیارے پیغمبر، اتنی میٹھی ہوئی توحید سکھاتے امت کو سبق کیا دیا ہے میرے پیغمبر نے، امت کس طرف جا رہی ہے۔ حتی شس نالی اذا انقطع، جہاں تک کہ اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اب سے کتنی میٹھی ہوئی توحید کا سبق دیا میرے نبی نے۔ حتی شس نالی اذا انقطع، کیوں؟ فإنه إن لم يسره لم يتيسر۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر رب تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو کائنات مل کر تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے گا۔ کیسی توحید سکھائی لکھی ہوئی توحید کا سبق دیا میرے یہاں بھاگ رہے ہیں گونگوں کے پیچھے، باندریاں، اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات، جس کے سامنے کبھی فرشتوں کو جھکایا گیا۔ باندری بیٹھی ہے، یہ کوئی شاید میرا کام ہے، تو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ۔ ایک 5 سال کا بچہ بیٹھا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، عورتیں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک تھپڑ لگا دو، ذرا زور دلاؤ۔ یہ عقائد ہے، یہ توکل ہے۔ باندری ہاتھ مارے گی تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ 4 سال کا بچہ جو موبائل میں فلمیں دیکھ رہا ہے، وہ مجھے تھپڑ مارے گا تو میں صحیح ہو جاؤں گا۔ میرے نبی نے یہ سبق دیا تھا، ہر چیز مانگنی ہے تو کس سے مانگنا؟
کیا بیان کر رہا ہوں، کس طرح معاملے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پاس آ، میں کہتا ہوں ایک کا 70 دوں گا، میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، تے میرا سٹاک بھی کبھی ختم ہوگا، میں تو اسے پڑھا۔ یہ کبھی کبھی ہمارے تاجر جو ہیں یہ سیل لگاتے ہیں، سیل، کپڑے کی سیل لگا دی، جرسوں کی سیل لگا دی، جوتیوں کی سیل، لیکن تاجر سیانے پر سیزن ختم ہوتا ہے، یعنی جنوری آ گئی، فروری آ گئی اور پتہ لگا بھی سردیاں بھی مال بکڑا نہیں، گاٹے پہ جانا، سیل آ۔ سیل کیا ہوتی ہے؟ 1000 روپے کی چیز 500 میں، چلو بڑی سیل ہوگی تو یہی ہوگی، 200 روپے گز والا کپڑا 100 روپے گز میں، سیل لگ گئی، پھر لگا لوٹ لو، بینر کہتے لوٹ لو، پھر باقی لوگ بڑا خاص کر ساری امام ہے ان کو بڑا ہوتا ہے بھائی 200 والی شہر 100 جگہ بجائے، تو کئی دفعہ یہ وہاں پہ گرمیاں ہوتی ہیں نا، وہاں بے ہوش ہو جاتے، گرمی کی وجہ سے بیہوش ہے، رش ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، پانی نہیں، کیوں؟ سیل لگی، 200 والی چیز 100 روپے میں، 1000 والی 500 میں، اوپر لکھا ہے لوٹ لو۔ اللہ نے فرمایا ٹائم لکھنا چنگا نہیں لگتا، 1000 والی چیز 500 میں اور لوٹ لو، ہاں میں کہوں گا تو مجھے سجدہ ہے، 70 روپے والی چیز 1 روپے، سبحان اللہ، 70 روپے والی چیز 1 روپے میں لوٹ لو، پھر لوٹیں گے جن کی قسمت میں ہو، لوٹیں گے جن کی قسمت میں ہوگا وہ لوٹیں گے، بد قسمتوں نے رہ جائے۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا بڑا بدبخت ہے وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرا۔ وہاں تو اللہ بہانے ڈھونڈا، وہاں تو اللہ بہانے ڈھونڈا، کوئی بہانہ ہاتھ آئے اور میں اس بندے کو کیا کروں، بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یہ جو رب کی رحمت ہے یہ باقی 11 مہینوں میں رحمت نہ ہو تو ہم زندہ کیسے ہیں؟ یہ دن رات کا آ جانا کیا ہے؟ یہ موسموں کا بدلنا، یہ بارش کا آنا، یہ فصلیں، یہ نباتات، یہ باغات، یہ کاروبار، یہ پیسہ، یہ دولت حلال طریقے سے آئے تو دولت بھی نعمت ہے نا، پھر اسے صحیح جگہ پہ خرچ کیا جائے، تو یہ ساری نعمتیں اور رحمتیں شیخ سعدی کہتے ہیں ایک سانس پہ 2 شکر واجب ہے، جب سانس اندر جا جب سانس باہر آئے، اس ایک سانس پر بندے کو 2 شکر کرنا۔ یہ تو ایک سانس ہے، پانی ہے، کھانا ہے، صحت ہے، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، گھر ہے، کاروبار ہے، باقی کے دنوں میں رہتے کوئی کم پرستی ہے، ہر روز آدھی رات کے بعد لوگ تو کہتے ہیں شب برات کو، یہ لوگوں نے خواہ پکا بنا لیا، نہ کوئی شب برات ہے، نہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہے، اہل سنت میں اس کا کوئی تصور نہیں، نو علماء اس میں لگے ہوئے ہیں، انہیں تحقیق کرنی ہے، میں ان سے کہوں گا تحقیق کر، یہ نہیں کہ ہماری بات مانو، تحقیق تو کرو یار، اتنی تحقیق کر لو کہ شب کا لفظ کیا رمانی کر رہا ہے، یہ فارسی ہے، لیلۃ البرات نہیں، کہاں سے آیا، شب کا لفظ، لوگ کہتے ہیں شب برات کو رب کی رحمت اترتی ہے، نہیں، حدیث میں آتا ہے ہر رات،
نصیب لوگ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بڑی قسمت والے ہیں، بڑی قسمت والے ہیں۔ ادھر کو خدا بستر چھوڑا، نیند چھوڑی اور رب کے سامنے کھڑے۔ اس وقت اوپر سے آواز اللہ لگا رہی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا فاغفر لہ، میں اسے معاف کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ کیا رحمت ہے، خدا بلا رہا ہے۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا بدیال بھی اچھا ترجمہ کر گیا ہے۔ اللہ کہتی ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود منانے آ گیا ہوں۔ حل من مستغفر، ہے کوئی روزی مانگنے والا، میں روزی دینے آ گیا ہوں۔ حل من قضا، حل من قضا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، کیا مطلب ہے کوئی بیمار، ہے کوئی قیدی، ہے کوئی مقروض، ہے کوئی بے روزگار۔ اللہ ایک ایک چیز گنتے چلے جاتے ہیں۔ رب کی رحمت باقی کے 11 مہینوں میں کام نہیں اترتی، لگاتار اتر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے دو بول شکل کے بول، دو بول بول، مولا غلطی ہو گئی، مولا گناہ کا اعتراف کر، تیرے دربار میں آ گیا، معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ایسا کر دوں گا جیسے ماں کے پیٹ سے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، بڑی حوصلہ افزا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ لوگوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، گناہ کر کر کے زیادتی کی، میری نافرمانی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا، فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ توبہ تو کرو، رمضان کا انتظار نہ کرو، کون جیے کون مرے، رمضان کی راتوں میں کوئی اور اللہ ہے، وہ اب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے کچھ بندے ہوئے جو ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہیں، بڑے اعلیٰ درجے پہ۔ پھر اللہ نے دوسرے طبقے کا ذکر کیا، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو برائیاں کرتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے، معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دو گروہوں کا ذکر کر کے اللہ آگے کہتے ہیں دونوں کے لیے میں نے جنت تیار کر دی۔ بہنوں کے لیے بھی، وہ جو گناہگار ہیں، کون سے گناہگار؟ جو معافیاں مانگتے، توبہ کا، باقی کے دنوں میں رحمت کم نہیں اترتی، ہر وقت رحمت اتر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ متوجہ ہیں، میرے دربار میں آپ تھوڑے سے شرمندگی کے حالت ہو، یارو آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب مجرم عدالت میں اقرار جرم کر رہے ہے، کوئی بچوں کی صورت وہ پہلے دن جب فرد جرم رکھتی ہے، ملزم سے پوچھا جاتا ہے یہ جرم جو FIR میں لکھا ہوا ہے تم نے کیا یا نہیں کیا، وہ کہے میں نے کیا ہے، آپ گواہ پیش کرنے کی کیا ضرورت؟ ملزم خود، یہ ملزم کا لفظ جو میں بول رہا ہوں یہ صحیح لفظ ہے، ملزم
ملزم کہتے ہیں الزام لگانے والا، اور ملزم کہتے ہیں جس پر الزام ہوتا ہے۔ ملزم اقرار جرم کر لے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، کوئی مقدمہ نہیں چلتا، یا سزا دیتا ہے، سزا دیتا ہے، اللہ نے فرمایا میری عدالت میں آ، جرم کا اقرار کر، مولا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، اقرار جرم کر، اس کے بعد معافی مانگ، میں پھر بھی معاف کر دوں گا۔ رحمت ہے، باقی کے مہینوں میں رحمت کوئی کم نہیں کر سکتا، سمندر ہے رحمت کا، ٹھاٹھے مار موج سامنے، بس رمضان میں اتنا فرق آتا ہے کہ وہ جو سمندر اپنے کناروں کے اندر 11 مہینے رہتا تھا، رمضان میں وہ کناروں سے باہر نکلتا۔ کبھی آپ ساحل سمندر پہ کراچی، آپ نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے کچھ نوجوان مر گئے، آگے چلے، پھر دور سے لہریں اٹھتی، وہ پھر نوجوان بھاگتے ہیں، کسی کی لہر یہاں تک آئی، کسی کو یہاں تک آئی، اور ہم جیسے جو بزدل ہوتے ہیں وہ ذرا دور ہوتے ہیں، ساڑھے پیر انداز میں کچھ تو بہادر تھے نا، میرا اشارہ اللہ کرے آپ سمجھیں، کچھ بہادر تھے، نوجوان تھے، انہیں یہاں تک ٹکرانے کی، ہم جو کمزور تھے ہم بھاگے، اس موت کو دیکھ کے ہم نے پیٹ دی، وہ ہمیں پیچھے سے ٹکرائی، ہمارے پاؤں پہ ٹکرانے لگی، بس یہی فرق ہے۔ باقی کے 11 مہینوں میں رحمت کا سمندر موجود رہتا ہے، کنارے کے اندر رہتا ہے، رمضان المبارک میں کنارے سے باہر نکلتا ہے، جو اس سے بھاگتا بھی ہے اس کی رحمت اس سے بھی نکل جاتا ہے۔ کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو یہاں تک رحمت میں ڈوب گئے، اللہ ہمیں انہی میں سے کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو یہاں تک آ گئے رحمت میں، اور کچھ گناہگار ہیں لیکن ان کے قدموں سے بھی لپیٹ رہی ہو، اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے رحمت، وہ رحمت کیا جو لپیٹ میں لے رہی ہے، بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ بہانہ، کوئی بہانہ ہاتھ آوے کہ میں آخر پیغمبر دے سمت بخش سکا۔ رمضان میں اگر تمہارا ملازم روزے دار ہے، ملازم ہے، سیلز مین ہے روزے سے، اس کے کام میں تخفیف کر، اسی خطبے میں کہا، میرے آقا نے اسی خطبے میں کہا، اس کے کام میں تخفیف کر، کام ہلکا کر۔ مثلا اگر کوئی باہر چلنے پھرنے کا کام ہے، وہ اس سے نہ لو، چھاؤ والا لے لو، تھوڑا سا آسان لے لو، یا ایک ملازم رمضان میں بڑھا دو 15-20 ہزار روپے، 15-20 ہزار روپے کیا شے، ایک ملازم بڑھا دو تاکہ روزے دار ملازم کا کام تھوڑا سا کم ہو جائے، ہٹ جائے۔ جو آدمی رمضان کے مہینے میں روزے دار ملازم سے کام کو ہلکا کرے گا، ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اتنی سی بات پہ اللہ معاف، یہ آپ کو مشکل تھا، بڑا آسان سے تھا، 15-20-25 ہزار روپے میں یہ کام ہوتا ہے، اور اللہ اس کام کے بدلے اس کو کیا کرتا ہے، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں، بہانے، اس بندے نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، تو
نبی نے کہا، یہ 29 شعبان کو جو خطبہ دیا اسی خطبے میں میرے نبی نے فرمایا جو کسی روزے دار کا روزہ وہاں یہ نہیں کہا غریب کا، یہ ضروری نہیں کہ کسی غریب مسکین فقیر کا روزہ، نہ کوئی قید میرے نبی نے نہیں لگائی، کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا بس اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کو اس کے روزے کے برابر ثواب دے گا اور اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ نہیں سمجھی؟ وہ جس کا روزہ افطار کروا رہا ہے اس کے روزے کا ثواب بھی اللہ اتنا ثواب اس کو دے گا، لیکن اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، گناہ اس کے معاف اللہ کر دے گا وَإِذْكُمْ مِنَ اللَّهِ، اور جہنم سے کیا ہو جائے گی۔ آج کی برادریوں میں بڑی افطار پارٹی، سیاسی افطار پارٹی، سیاسی لوگ افطار پارٹی کرتے ہیں، اس کی خوبی یہ ہے جو سیاسی لوگوں کی افطار پارٹی ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ روزے دار روزے کھلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور بے روزے دار حاشیہ چڑھ کر کے جب روزے دار بیچارے وہاں پہنچتے ہیں تو یہ ہماری سیاسی افطاریاں، برادری کی افطاریاں کس طرح اس میں سارے روزے دار ہوتے ہیں، یہ سعودی عرب میں جو افطار کے ذریعے دسترخوان لگتا ہے رمضان کے علاوہ سوموار کو جمعرات کو، ساڑھے پاکستانی سے بڑیاں چوکریاں پارٹی روزہ دکھتا نہیں، ایک کا بھی روزہ نہیں بیٹھے ہوتے۔ تو یہ جو برادری کی افطار کرواتے ہو سیاسی افطار کرواتے ہے بڑی عظمت کی بات، ایک بندے کو افطار کروانا، ایک بندے کو اللہ اکبر، ایک بندے کا آگے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہر بندے کی اتنی گنجائش نہیں، افطار کھاؤں دی جدا پکوڑے بھی ہوں، نال سموسے بھی ہوں، نال جلیبیاں بھی ہوں، بولو خوش ہے نہیں بندے فروٹ چاٹ تائی ہوتی ہے نا افطاری، یا رسول اللہ کسی بندے کے پاس اتنی طاقت نہیں، پھر میرے آقا نے فرمایا لسی کا ایک کھجور کا ایک دانہ، اس کا مطلب ہے غریب بھی دوسروں کے روزے افطار کرواتے، آپ پایا کھجور لیں اور پڑوسیوں کو پہنچا دیں، یہ روزہ اپنے افطار کرتے ہیں، غریب لوگ بھی اس میں حصے لیتے۔ میرا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا، میں خطیب ہوں آپ کا، صحیح رہنمائی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ افطار پارٹی افطار پہ پیسے لگانا چاہتا ہے تو اس کے سب سے زیادہ مستحق جو قرآن پڑھنے کے حفظ کے وہ بچے جو سارا دن حفظ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کی افطار پارٹی کے مستحق، دین پڑھنے کے لیے آپ اپنے ارادے کرنا، ایک دن کا جو افطار کا خرچ ہوگا 15,000، 20 دنوں کے لیے ہمیں چاہیے، صرف 20 دن، پھر اس کے بعد نہیں ہوگا، اور ایک دن کا خرچہ 20,000۔ ہاں کوئی بندہ اتنا نہیں دے سکتا، 1,000 دے سکتا ہے، 2,000 دے سکتا ہے، 5,000 دے سکتا ہے، تو وہ کئی بندوں کا ملا کے ایک افطار پارٹی بنائی جا سکتی۔ آپ سوچ لیں، غور کر لیں، آج اگر کوئی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں بھائی جس طرح میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں وہ کام کر لیا کرو، نہیں کہ وہ مجھے کہتے ہیں ایک دو پارٹی بس ہاتھ کھڑے کر کے اگر مجھے دیتے چلے جائیں بعد میں مجھے دے دیں گے، اور کوئی ساتھی جزاک اللہ، اللہ سے آپ کا معاملہ ہے،
کتنی 10 پارٹی کتنی میں خود بتا میرے والد صاحب کے مقتدین ہیں، میرے والد صاحب کے پیچھے جماعت ہوتے ہیں، ایک معذور موبائل 10 سے ہو گئی اور کوئی صاحب میں کہتا ہوں حصہ ڈال دو، یہی چیز ہے یہاں لگنے ہیں پیسے، اور کوئی ساتھی اس میں اگر حصہ ڈالیں نا تو بعد میں مجھے بل لیں اور اس کی رقم کوئی بندہ 1000 2000 5000 اتنا نہیں دے سکتا، ہوتا ہے بندے کی مالی قوت اتنی نہیں ہوتی تو وہ بھی دے، اس کو بھی انشاءاللہ لگائیں گے، اسی افطار پارٹی ہی میں لگائیں گے، کسی اور جگہ پہ نہیں لگائیں گے، افطار پارٹی ہی میں اس کو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ باقی آپ سوچ لیں آئندہ دنوں بھی کچھ آپ اس میں حصہ انشاءاللہ دیں گے۔